اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ اس پر خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپئے پابندی سے آپ چینل کو بھیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، حق اور سچ کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئی ناظرین، اس وقت میں آپ جانتے ہیں کہ لکھنؤ اتر پردیش میں ہوں اور دارالعلوم ندوۃ العلماء یہیں کی میری یوں سمجھیے کہ تعلیم ہے، اور 96 لاسٹ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ہی سے فارغ ہوا ہوں۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں سے لکھنؤ سے جو ہمارے نمائندہ رپورٹر ہے جناب فیضان الہی ندوی صاحب، انہوں نے یہ پوری ندوۃ العلماء کی کچھ عمارتیں شوٹ کی ہے۔ اسکرین پر آپ ندوے کا خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں۔ میں پھر اور جب گھوموں گا یہاں پر، کیونکہ میں تو ابھی آیا ہوں اور ابھی یہاں سے مجھے نکلنا ہے بہرائچ ضلع کے لیے، جو رات کا پروگرام میں نے آپ کو بتایا وہاں مجھے نکلنا ہے، لیکن آئندہ کل میں یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے ندوے کی اور بھی خوبصورت عمارتیں اور ندوے کا تعارف آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ لیکن ندوہ یہ وہی ادارہ ہے جو عالم اسلام کا مشہور ادارہ ہے، اور جہاں سے فارغ ہونے والے ہزاروں لاکھوں علماء میری طرح پوری دنیا میں دینی اسلامی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میرا پروگرام بہرائچ میں، لیکن اسی بہانے سے میں ندوہ آیا ہوں کہ میں اپنے مادر علمی کو دیکھوں، اور کوشش تو ہم کرتے رہتے ہیں کہ کسی بھی بہانے سے آنا ہوا تو ندوہ ضرور آتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کو قائم رکھے، اور اللہ اس ادارے کی ہر شر سے حفاظت فرمائے، اور اللہ اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائے۔ چلیے آئیے، خیر پہلی بڑی خبر انٹرنیشنل نیوز میں میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے سعودی عرب کو لے کر، گلف کنٹریز کو لے کر، یو اے ای متحدہ عرب امارات کو لے کر۔ امارات کے سلطان النیادی نے خلا سے پہلا پیغام بھیجا ہے کہ الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 6 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ خلا میں جو لوگ جانے والے تھے ان کو اچانک کسی پروگرام کے تحت روک دیا گیا تھا، لیکن اب وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، اور سلطان النیادی نے خلا سے پہلا پیغام بھیجا ہے کہ الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ عربوں کی تاریخ کا سب سے طویل پہلا خلائی مشن ہے۔ یہ لوگ 6 ماہ تک خلا میں رہیں گے، 6 ماہ تک۔ عرب کی تاریخ کے سب سے طویل خلائی مشن میں اماراتی خلاباز سلطان النیادی سمیت 4 افراد پر مشتمل مشن کریو 6 بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ جمعرات کو مشن کامیابی سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پہنچ گیا۔ یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات کے خلاباز سلطان النیادی نے خلا سے اپنا پہلا پیغام بھی بھیج دیا۔ اس پیغام کو ٹویٹر پر شیخ محمد بن راشد مرکز کے
सरकारी अकाउंट से शाये किया गया। सुल्तान अन्यादी ने अपने खानदान और अपने मुल्क को मुबारकबाद पेश करते हुए इस बात की तस्दीक की कि उनका खलाई जहाज खला में पहुंच गया है। आइए नाज़रीन, ईरान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल और 2 दिन पहले भी मैंने स्पेशल न्यूज बनाया था कि ईरान में पढ़ने वाली बेटियों को निशाना बनाया गया और उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई। ईरानी हुकूमत ने यह दावा किया कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे यहां जो बेटियों की तालीम के मुखालिफ है और उन्हीं की शरारतन ये हरकत है। खैर, जैसे ये मामला सामने आया, ईरान में फिर आंदोलन, एहतजाज, मुजाहरे शुरू हो गए हैं। और आप जानते हैं कि तकरीबन 4 माह से ईरान में महसा अमीनी जो पुलिस की हिरासत में मारी गई थी, उसको लेकर ईरान में मुजाहरे शुरू थे। पूरा ईरान भड़क रहा था कि अब ये दूसरा मामला आ गया। जहरीली गैस के जरिए यूनिवर्सिटी की तालिबात को निशाना बनाने के खिलाफ अब ईरान में फिर आंदोलन, एहतजाज शुरू हो गए हैं। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से आ रही है। जी हाँ, अमेरिका ने मजीद 37 कंपनियों को ट्रेड ब्लैकलिस्ट में शामिल कर लिया है। रूसी फौज की हिमायत और चीन और म्यांमार में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर रद्दे अमल सामने आया है। यानी अमेरिका ने मजीद 37 कंपनियों को ट्रेड ब्लैकलिस्ट में शामिल कर लिया है। रूसी फौज के लिए फौजी ताउन को रोकने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर अमेरिकी महकमा तिजारत ने ऐलान किया कि उसने मजीद 37 इदारों को अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया है। ये वो इदारे हैं जिनकी सरगर्मियों में रूसी फौज को ताउन फराहम करना और चीनी फौज की मदद करना शामिल है। मजीद ये इदारे म्यांमार और चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में सहूलतकारी करते रहे या इन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस रहे हैं। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारिजा ने अपने बयान में कहा है कि जब हम ऐसे इदारों की निशानदेही करते हैं जो हमारे मुल्क के लिए तशवीश का बाइश है, तो इसकी वजह कौमी सलामती या खारिजा पॉलिसी से मुताल्लिक होती है। और इसी को लेकर अब मजीद 37 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया है। आइए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है फलस्तीन को लेकर। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि फलस्तीनी जमीन पर यहूदी इजराइली आतंकी काबिजों ने कब्जा किया हुआ है और लगातार फलस्तीन के मजलूमों को, मुसलमानों को निशाना बनाते रहते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि एक फलस्तीनी गांव को हटाने का इजराइल ने ऐलान किया, जिसकी मुत्तहदा अरब इमारात ने खुलकर मजम्मत की है। लेकिन मैं कहता हूं कि सिर्फ मजम्मत करने से काम नहीं चलेगा, इजराइल को सबक सिखाना पड़ेगा। इमारात ने फलस्तीनी गांव को हटाने मिटाने के इजरायली बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि यह बयानात नस्ल प्रस्ताना है और इस तरह की नफरत अंगेज तकारीर का मुकाबला करना जरूरी है। मुत्तहदा अरब इमारात ने इजरायली वजीर खजाना के नस्ल प्रस्ताना बयानात की मजम्मत की है। लेकिन मेरा मानना यह है कि तमाम आलमी इस्लाम को मिलकर इजराइल का मुकम्मल बायकॉट बहुत ही जरूरी है। आइए नजर, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जर्मनी से मुताल्लिक है। जी हां, जर्मनी से मोटरसाइकिल पर मक्का पहुंचने वाला शामी शख्स इंतकाल कर गया। जर्मनी से उम्रा की अदायगी के लिए मोटरसाइकिल पर मक्का पहुंचने वाला शामी शख्स गाजी जासिम अपना सफर मुकम्मल करते ही इंतकाल कर गया। अरब मीडिया के मुताबिक गाजी ने जर्मनी से मोटरसाइकिल पर मस्जिदुल हराम तक का सफर 73 दिनों में मुकम्मल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सफर के दौरान वो सोशल मीडिया पर लोगों को आगाही भी देते रहे। अरब मीडिया के मुताबिक गाजी का मस्जिद हराम पहुंचकर इंतकाल हुआ। उनकी नमाज जनाजा भी यहीं अदा की गई। अरब मीडिया के मुताबिक गाजी को
مکہ مکرمہ ہی میں سپرد خاک کیا گیا۔ خیر اس خبر کو میں نے اس لیے بھی لگایا ہوں کہ غازی کا جو مقصد تھا کہ میں مسجد حرام پہنچوں، تو الحمدللہ غازی نے وہاں پہنچ کر مسجد حرام میں دم توڑا، وہیں پر ان کی جنازے کی نماز بھی ادا کی گئی اور وہیں پر انہیں مکہ المکرمہ میں بھی دفن کیا گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں، یہ تو موٹر سائیکل پر چلے ہیں، لیکن ہمارے بھارت سے ہندوستان کے کیرلا سے شہاب چھٹر نامی نوجوان پیدل سفر حج کے لیے نکل چکا ہے اور اسے 3-4 مہینہ تک تو باقاعدہ پاکستان کی بارڈر پر رکنا پڑا، مگر پھر اسے ابھی کچھ دنوں پہلے اجازت مل گئی، وہ چائنا ہوتے ہوئے سفر حج پر روانہ ہوئے ہیں۔ شہاب چھٹر اس وقت ہندوستان سے روانہ ہوئے۔ ہم سب دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سفر حج ان کا مکمل فرمائے، اللہ انہیں کامیاب فرمائے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہیں کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔